الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب دنیا پہ بھیجا تو انسان کی ایک فطرت بنائی، اور السلام ورحمۃ اللہ، انسان اپنی فطرت کے خلاف کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اس فطرت کو اس طرح بنایا کہ جو دین اسلام ہے وہ عین اس فطرت کے مطابق ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ if my body is a hardware، so اس کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہونا ہے دین اسلام کا، جس نے اس باڈی کو فنکشن کرنے کے لیے، اس کو گورن کرنے کے لیے مجھے پورا روڈ میپ دینا ہے، تو وہ دونوں میں پرفیکٹ مناسبت ہے آپس میں۔ جیسا فار ایگزامپل a lot of time a question is asked, especially the youth، اور یہ وہ یوتھ ہے جس نے اپنے ارد گرد ایک ایسی دنیا دیکھی ہے جہاں پہ خدا کا تصور، آخرت وہ irrelevant ہو گئی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کے دور کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اگر آپ پوری ہسٹری کو میپ کرو تو ایک ریلیجن کسی دوسرے ریلیجن کے خلاف، ایک خدا کا تصور کسی دوسرے خدا کے تصور کے خلاف، تو وہ آپس میں کھڑا نظر آتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کسی دوسرے ریلیجن سے زیادہ بڑا چیلنج جو ہے وہ خدا بیزار زندگی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں، ڈیلی لائف میں اللہ رب العزت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ مجھے اپنی پلاننگ میں، اپنے روڈ میپ میں کہیں اللہ رب العزت کے تصور کو فٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اینڈ دیٹس اے بگر چیلنج، جس کی وجہ سے خاص طور پہ ہم جیسے لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور نبی علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں، سو وی ہیو اے کوسچن ٹو آسک ourselves کہ کیا یہ دین اور دنیا کا بیلنس ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، یا ایک دین پر چلنے والا وہ دنیا کے ساتھ تعلق رکھ بھی سکتا ہے تو نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت آیت میں ہمیں ایک بات سکھائی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا کی حسنات عطا کر اور آخرت کی حسنات عطا کر۔ اب یہاں پہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آخرت کی حسنات کے ذکر سے پہلے دنیا کی حسنات کا ذکر کیا۔ یہ نہیں کہا کہ صرف آخرت عطا کر، تو دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی، اور پھر کہا کہ اپنے عذاب سے، اس جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے گا۔ پہلی چیز تو یہاں پہ کلیریفائی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا مانگنا پرابلم نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا، دنیا ایکوائر کرنا پرابلم نہیں ہے۔ I'll put up some caveats، جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مین ہیڈ لائن دیتے ہو، پھر اسمال پرنٹ پہ اس کا ڈسکلیمر دیتے ہو کہ جی اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو اسی کو پڑھنے کے اندر آیت ہی میں جواب دیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا منگوانی سکھائی ہمیں، بٹ ناٹ مطلقاً کہ بس دنیا کا جو ہے مجھے مل جائے۔ فرمایا دنیا کی حسنات چاہیے، اور دنیا کی حسنات کون سی ہیں، اس کا کیا کرائٹیریا ہے۔ How would I know کہ مجھے جو مل رہا ہے یا جو میں حاصل کر رہا ہوں یا جس کے پیچھے میں اپنی زندگی لگا رہا ہوں وہ دنیا کی حسنات میں شامل ہے کہ نہیں؟ تو اس کا تعلق آیت کے دوسرے پارٹ سے ہے کہ میری دنیا کی کوئی ایسی چیز حسنات میں کاؤنٹ نہیں کرے گی جبکہ وہ آخرت کی حسنات کے کھو جانے کا باعث بنے۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آخرت بھی اسی دنیا میں کمانی ہے، دنیا کی حسنات بھی اسی دنیا میں حاصل کرنی ہے، اور آخرت کے حسنات کے جو کمانے کا ٹائم ہے وہ یہی ہے، کیونکہ موت کے بعد تو رزلٹ ہے، آؤٹ کم ہے۔ جیسا میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، سو now is not the time for result، رزلٹ تو آخرت میں آنا ہے، لیکن اس رزلٹ کا جو پیپر فل کر رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دنیا کی حسنات اور آخرت کی حسنات آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کہے جی مجھے آخرت کی حسنات چاہیے، لیکن اس کے لیے دنیا کے اندر یا تو دنیا چھوڑ دو، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، رہبانیت۔ ہر ادر اسکزم ازم ریلیجن کے کانسیپٹ میں جب انہوں نے آخرت کو حاصل کرنے کی جستجو کی تو اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا نکالا کہ دنیا چھوڑ دو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام،
اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں. باقی تمام ریلیجنز میں وہ کہتے ہیں دنیا چھوڑو, دنیا کے تمام لذات چھوڑو, دنیا کے تمام تعلقات چھوڑو. تو چاہے وہ کرسچن پوپس اینڈ بشپس کو دیکھ لیں, وہ آپ ہندو جوگیوں کو دیکھ لیں, وہ آپ جوئش ریبائز کو دیکھ لیں, کہ ان کی وہ آخرت کی حسنات کی تلاش میں وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں. اور میرے نبی علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ کٹنے کا کہا کہ اجازت نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اس لیے نبی علیہ السلام پہ ایک اعتراض ہوتا تھا کہ آپ کیسے نبی ہیں کہ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں, شادی بھی کرتے ہیں, بچے بھی پیدا کرتے ہیں اور بزنس بھی کرتے ہیں. لائک what's different then؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم ہی میں سے ہیں اور یہ تم پہ احسان ہے, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اچھا, اسی چیز کو ایڈ آن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. لیکن کون ہے ایسا جو اللہ رب العزت نے جو اس دنیا میں ایڈورنمنٹ, اس دنیا میں زینت کی چیزیں, اس دنیا میں خوبصورتی رکھی ہے, کس کے لیے؟ جو نکالی ہی پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے. کون ہے جو اس کو حرام قرار دیتا ہے؟ لائک وہ چیز جب اللہ رب العزت نے بنائی ہی انسان کے لیے ہے, اور پھر اس کو ایڈ آن کرتے ہیں وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. تو طیب رزق اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رکھا ہے, تو وہ کون ہے جو اس کو حرام قرار دیتا ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یعنی کہ آخرت میں. ہاں, کہا کہ کہہ دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے اسی دنیا کی زندگی میں. وہ طیب رزق بھی وہ جو اللہ رب العزت نے دنیا میں خوبصورتی پیدا کی ہے. اب آپ اس خوبصورتی کو جیسے بھی سمجھ لو, چاہے وہ اشیاء کی سینس میں ہے, اچھی گاڑی ہے, اچھا گھر ہے نا, آپ وہ اپنی پوزیشنز کی سینس میں دیکھ سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو حرام نہیں قرار دی, وہ مؤمنین کے لیے اسی دنیا کی زندگی میں ان کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اور پھر فرمایا کہ خالصتاً یوم القیامہ, یعنی کہ دنیا میں دنیا کی اس تمام زینت اور اس تمام اشیاء کی خوبصورتی میں شاید کفار بھی شیئر کریں گے. تو یہ نہیں کہا کہ صرف کفار کے لیے حیات دنیا کا, مومنین کے لیے بھی ہے, لیکن آخرت میں خالصتاً کس کے لیے ہے؟ وہ صرف مومنین کے لیے ہے. آخرت میں کافر کا کوئی شیئر نہیں ہے. آخر میں انکار کرنے والے کا, اپنے رب کے خلاف جانے والے کا کوئی شیئر نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ہاں, اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اپنی آیات, اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے, جو علم رکھتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی طلب رکھنا دل میں اور اس دنیا کو حاصل کرنے کی جستجو کرنا, اس کو مطلقاً حرام قرار نہیں دیا. اس کو مطلقاً حرام قرار نہیں دیا. جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہ کیا میں اس دنیا کی کوشش میں, فار ایگزامپل کیریئر پاتھ, یوتھ کا سوال ہے, کین آئی بی اے ڈاکٹر, کین آئی بی این انجینئر, کین آئی بی اکاؤنٹنٹ, کین آئی بی اے بزنس مین. بالکل, کس نے منع کیا ہے؟ کسی نے منع نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے رستہ بیان کیا ہے نا, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ رب العزت نہ کسی بات کو چھپاتے ہیں. جیسے میں کہتے ہیں نا, ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم آنیسٹ فرینک کانورسیشنز کرنا سیکھتے ہی نہیں ہے زندگی میں. ہاں, چھپا کے. سارا دن میرا اسکول میں گزرتا ہے تو میں کہتا ہوں if you want these kids to behave like adults, you have to treat them like adults. ہاں, وہ ہے بچہ ہے, نہیں اس کو نہیں بتانا. کیوں نہیں بتانا؟ ہاں, بلوغت کے بعد تو دین سمجھ رہا ہے کہ اس پہ شریعت نافذ ہو جاتی ہے. ہمارے الحمدللہ وہ 13-14 سال کے بچارے فزیکلی بالغ ہوتے ہیں, لیکن 23, 35, 43 تب تک بھی وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ان پہ اتنا پریشر نہیں ڈالنا. کیوں نہیں پریشر ڈالنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون ہدایت یافتہ ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون رستے سے گمراہی کی طرف جا رہا ہے. اس سارے پروسیس کو کھول کر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی ٹیڑھے پن پہ نہیں ہے, سیدھی بات کر رہے ہیں. اچھا, پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اس دنیا کو حاصل کر سکتا ہوں تو پھر کنڈیشنز کیا ہیں اس دنیا کے؟ جب ہم ٹاپک ڈیسائیڈ کر رہے تھے ان کا the reality of the pleasures of this life. تو کیا میں دنیا میں پلیجر کے لیے آیا ہوں؟ تو یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ ویسٹ کا پرابلم کیا ہو گیا ہے کہ میں نے کہا نا خدا بیزار زندگی, اللہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ وہ آتنا فی الدنیا حسنتم کا تعلق کس سے؟ فی الآخرۃ حسنتم. میں یہ نہیں کر سکتا کہ پلیجرز حاصل نہ کروں, کچھ نہ کچھ تو آسائشیں ملیں گی, لیکن کیا نہیں کر سکتا کہ بس وہ پلیجرز زندگی کا مقصد بن جائیں, اور وہ اس حد تک مقصد بن جائیں کہ پھر مجھے آخرت بھول ہی جائے.
مجھے اپنے مسافر ہونا، اپنا ڈیسٹینیشن، الٹیمیٹ آؤٹ کم وہی ذہن سے نکل جائے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح جو پلیجرز ہیں وہ 3 طرز کے ہیں، اور ان تینوں میں سے جو لاسٹ ہے وہ that's the most desirable. ٹھیک ہے. جو پہلا یعنی کہ اس دنیا کے جیسے کہتے ہیں نا کہ، اور یہ خاص طور پہ ایک مومن کے لیے، میں اور آپ گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم لا علم ہیں، پتہ ہی نہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں لذت ہے. نوجوان غلط کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اچھی خوبصورت چیز دیکھ کر آنکھ کو لطف محسوس ہوتا ہے، کانوں کو اچھی آواز سن کر لطف محسوس ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو بھی دنیا کے اندر آسائشیں رکھی، پلیجرز رکھی، تو کہا کہ تم نے ریگولیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. دنیا کی حسنات کا مطلب کیا ہے کہ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، بٹ اس پہ ریسٹرکشن لگا دی کہ کہیں اس آنکھ کو نیچا بھی کرنا ہے. اس آنکھ سے ہر پلیجر لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، کان کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی آواز سن کر اسے لطف محسوس ہوتا ہے، لیکن ہر بات سن نہیں سکتے، زبان سے ہر بات بول نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس باڈی کو پیدا کیا اور اس باڈی کے لیے پلیجرز کو پیدا کیا، تو وہاں پہ ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ حلال کر سکتے ہو، حرام نہیں کر سکتے. تو پہلی پلیجرز کی وہ قسم ہے جس کا مجھے اس دنیا اور آخرت میں نقصان ہے. اس دنیا میں بھی نقصان ہو رہا ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہو رہا ہوگا، چاہے اپیرنٹلی فائدہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے جب شراب کا ذکر کیا قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں فائدہ بھی ہے. وہ جب لوگ میرے سے پوچھتے ہیں نا کہ یار وہ میڈیسن میں یوز ہوتی ہے، سبحان اللہ، ہاں لائک میڈیسن میں یوز ہوتی ہے اس لیے پارٹیز میں بھی پی لیں، تو نہیں ہے. خیر، حرام کب حلال ہو جاتا ہے؟ مجبوری میں، بقدر ضرورت. تو فار ایگزامپل، اگر ایسی کوئی لائف سیونگ ڈرگ ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو بقدر ضرورت لائف سیونگ لائک کاسمیٹکس، ہاں لائف سیونگ ڈرگس جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو وہ تو دین نے بھی کہا ہے کہ جب موت کے منہ میں پہنچ جاؤ تو بقدر ضرورت استعمال کر لو. وہ ایک الگ ہے، that's not the norm. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. ہر حرام کا جس سے اللہ رب العزت نے روکا، اس کا دنیا اور آخرت میں نقصان ہے. آخرت کا نقصان تو وہ تو پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے میں دکھاؤں گا، اور پھر شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر شر کرو گے تو میں وہ بھی دکھاؤں گا. تو وہ تو آخرت کا حساب ہے. دنیا میں نقصان کیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کی جہاں بھی اللہ کی شریعت کے خلاف جا کے کوئی بھی مزہ حاصل کیا جائے گا، اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی شراب کا جو فائدہ نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے میرے بندے اس سے بچو. اور جو بھی اپنے آپ کو اس حرام میں، چاہے وہ کسی قسم کا بھی حرام ہے، جہاں پہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے یا نبی علیہ السلام کے دین کی نافرمانی ہے، تو اس کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اس دنیا کے پیرائے میں بھی، اس دنیا میں بھی سکون اور اطمینان ختم ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی تمہاری زندگی سے سیٹسفیکشن ختم کر دی جائے گی اگر تم وہ کرو گے. اور اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں بتاتے ہیں بٹ ان عملی سینس دیٹ کوڈ بی ایپلیکیبل آن اس ایز ویل، کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، قیامت کے روز ان کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، اور پھر کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم نے اس دنیا میں کیا کیا کہ وہ جو دنیا میں اللہ رب العزت نے دنیا کی حیات میں جو کچھ مزے رکھے تھے، وہ تم نے اللہ کی نافرمانی میں جا کے ان مزوں کو پورا کیا اور اس سے پورا فائدہ اٹھایا، اس بات کو اگنور کرتے ہوئے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْحُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، ہاں وہ جس چیز پہ تم دنیا میں استکبار کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے اب تمہیں سزا دی جائے گی. اس کی وجہ سے اب تمہیں وہ جو تم نے دنیا میں مزہ لے لیا، اس مزے کی اپرچونٹی کاسٹ تھی، ہاں وہ فری نہیں تھا. اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ ہے کہ وہ تم نے دنیا میں اپنا مزہ پورا کر لیا، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، تو اس ناراضگی کا اب کیا ہے کہ تمہیں عذاب برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ تو وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم جا ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ فسق و فجور کا رستہ ہے جو مومن نہیں اختیار کر سکتا. اب فار ایگزامپل دنیا کی طلب کر سکتے ہو بالکل، لیکن چوری کر سکتے ہو؟ نہیں، چوری نہیں کر سکتے. دھوکہ دے سکتے ہو؟ نہیں، دھوکہ نہیں دے سکتے. کسی پہ ظلم کر سکتے ہو؟ نہیں، ظلم نہیں کر سکتے. وہ ساری دنیا
جو اس طرح حاصل کی وہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث بنے گا. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی دین میں وہ کہتے ہیں جی مولوی کہتے ہیں جی بس دنیا چھوڑ دو. نہیں، مولوی یہ نہیں کہہ رہا. اور اگر آپ کو کوئی مولوی یہ کہہ رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے. مولوی یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا چھوڑ دو. مولوی کہہ رہا ہے دنیا کا حرام چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. ہر وہ کام جو رب کی نافرمانی میں ڈل کر مزہ دے رہا ہے بس وہ چھوڑ دو. تو ایک تو یہ پہلی چیز ہے. لائک مومن اس دنیا میں فائدہ حاصل کر سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر کے نہیں. پھر دوسرے پلیجرز کی وہ قسم ہے، یعنی کہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کے آرام کی وہ قسم ہے جہاں پہ وہ حرام تو نہیں ہے. حرام نہیں ہے. حرام نہیں ہے کا مطلب ہے قیامت کے روز اس کے پہ پکڑ نہیں کی جائے گی، سزا نہیں دی جائے گی. لیکن اس میں اوور انڈلجنس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس جب لمیٹڈ ریسورسز ہوں تو اس کا بیسٹ پاسبل یوز کرو. ہاں، آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ ROI سب سے زیادہ ہے. ہاں، ریٹرن آن انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ہے. میں کہوں جی DHA میں پلاٹ خریدیں گے، سیف بھی ہے اور ریٹ آف ریٹرن 5 سالوں میں وہ 25% ہوگا، تو نا کیوں رسک لے کہیں اور جا کے. جیسا وہ کہتے ہیں نا وہ کنفرم جہاں پہ ریٹرن ہے وہاں پہ کیوں نہ انویسٹ کرو. تو اللہ رب العزت یہ دوسرے قسم کے پلیجرز میں دو چیزیں سکھاتے ہیں. ایک پکڑ نہیں ہے، میں اگزامپل دوں گا کہ اس میں سے کس قسم کی آسائشیں اور کس قسم کے فائدے مراد ہیں، بٹ اس میں اوور انڈلجنس کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہی وقت، وہی ریسورس اس سے کچھ بہتر حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی اور وہ ہم نے گیو اپ کر دی. اور اس کا اس سے بڑا نقصان، لائک دیٹس دی فرسٹ سٹیپ دیٹ ہیپنس، کہ آپ اپرچونٹی کاسٹ میں گھاٹے کا سودا کر رہے ہو. اچھی انویسٹمنٹ چھوڑ کے بری انویسٹمنٹ کر رہے ہو. ہاں، زیادہ فائدہ چھوڑ کے کم فائدے پہ اپنے آپ کا اکتفا کر رہے ہو. لیکن اس کا زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ چیز جب آپ اس سے فائدے میں بہت بڑھ جاؤ تو ڈیسٹینیشن بھول جاتی ہے. وہ جس منزل کے لیے چلے تھے وہ ڈائیورژن میں پڑنے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی مراد ہماری عام زندگی جس کے اندر ہمارا کھانا پینا، پہننا، ہماری ٹرانسپورٹ، ہمارا لیونگ سٹائل، آپ کے جو میری دن رات کی زندگی ہے نا، اس دن رات کی زندگی میں کھانا حلال ہے، حلال ہے، پینا حلال ہے، حلال ہے. لیکن فار ایگزامپل آپ یہ سوچو کہ ایک بندہ، لاہوریوں کو تو بات بہت اچھی سمجھ آتی ہے نا کہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہے کیا؟ کھانا. اور ہم کھا کھا کے تھکتے ہیں، پھر تھک تھک کے پھر کھاتے ہیں. آپ اگر پورے اپنے لاہور کی انٹرٹینمنٹ میں دیکھو، all of that is revolving around the restaurant industry. اور کچھ ہے ہی نہیں. نہ تو ہم کوئی اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس اور کوئی ایکٹیویٹی ہے. ہاں، اب ایک آ گئی ہے کہ وہ کوئی فٹنس کا دماغ پہ ایک بھوت سوار ہو گیا ہے تو وہ کھانے کے بعد اب جم بھی جاتے ہیں اور جم کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں. اب اس کھانے پہ کتنا دماغ لڑایا ہے، لائک ریسیپیز اور انگریڈینٹس، اور کہاں سے انگریڈینٹس بلا بلا کے اور ریسیپیز سیکھ سیکھ کے. یہ حلال ہے؟ بالکل حلال ہے. لائک اگر انگریڈینٹس حلال ہیں تو ریسیپی پہ تو دین کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ اس ریسیپی سے برگر بناؤ، پیزا بناؤ، آلو میتھی بناؤ، ساگ بناؤ، دین ہیز ایبسولوٹلی نو ایشو ود دیٹ، کرو. لیکن کیا زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے کہ ہم رات کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، کل لنچ میں کیا ملے گا؟ ہاں، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو میرے رات میں کیا پکے گا؟ یہی دوبارہ کھائیں. سبحان اللہ. ہمارے کچھ تو ہے نا ساتھی جن کو امپورٹ بند ہونے پہ باسکن اینڈ رابنس پہ اپنا فلیور نہیں مل رہا تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کہ یار ذرا جائیں گے تو فلیور کیوں نہیں ہے میرے والا فیوریٹ. یہ ضرور دکھ رکھو، لیکن اتنا دکھ یا اتنا ہی طلب وہ کبھی اپنے دین کی بھی رکھو. لائک the opportunity cost is کہ اس سارے کے اندر اوور انڈلجنس، اس سارے کے اندر سن رات کھپانے کا ایک نقصان یہ ہے کہ یار وہ سارا وقت اپنے اللہ رب العزت کو دیا جا سکتا تھا. ایک سبحان اللہ کہنے سے جو اجر ملے گا وہ قیامت میں زمین و آسمان کے فرق سے زیادہ فرق ہوگا. آج ہم کہتے ہیں جی کنال کا گھر ہو کے 5 کنال کا، تو کوئی بے وقوفی ہوگا کہنے جی کنال پہ اکتفا ہے. آپ کو آڈی دیں یا سیوک دیں تو بے وقوفی ہوگا کہے گا نہیں جی آڈی نہیں، سیوک ہی ٹھیک ہے، پیدل ہی صحیح ہے. کوئی ایسا ہے ہی نہیں انسان. تو اللہ رب العزت ایک وہ سودا بھی سکھاتے ہیں کہ اس دنیا میں ضرور پڑھو، بٹ اس دنیا کی طلب کے اندر اتنے نہ بڑھ جاؤ کہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ ہے کہ آخرت میں فقیر بن کے کھڑے ہوئے ہو.
تو حساب تو نہیں دینا اگر حلال طیب میں تھے، کیونکہ پہلا اگر پلیجر ہے تو حرام ہے، اس کو تو حساب دینا پڑے گا. لیکن اگر یہ دوسرا ہے، فار ایگزامپل پاکستان میں یہ پچھلے 2 سالوں کے اندر بے شمار نئی کمپنیز آ گئی ہیں، کار کمپنیز، ٹھیک ہے، وہ ایس یو وی لانچ اس پرائس پہ کر رہے ہیں، میرے جیسے کی تو اوقات ہی نہیں ہے خریدنے کی، پر بیٹھے ہم نا پاک ویلز پہ ساری کمپنیز کی گاڑیاں، ان کے سپیکس آپس میں ہی دیکھی جا رہے ہیں، گھنٹوں اسی بات پہ سپینڈ کر رہے ہیں کہ کون سی ایس یو وی بہتر ہے، خریدنی ہے نہیں، پیسے ہی نہیں ہے تو میں کیوں یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. آئی فون 14 پتہ نہیں کیا پرو آ گیا، لائک آئی فون 14 اور 13 کے اسپیکس میں کیا ڈفرنس ہے؟ اس میں کہتا ہوں 90% آف دا ٹائم a common user can not even experience کے بیسس پر وہ ڈفرنس نہیں بتا سکتا، اتنا کم ہے. ہاں وہ کہتے ہیں 0.1 سیکنڈز کوئکر ہے، لائک گڈ لک. اس سارے کے اندر اتنا لگو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک سیدھی سی بات فرماتے ہیں، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تم دنیا کی پیچھے لگے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، تم نے دنیا کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آخرت کا ارادہ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا. ہاں تمہارے اندر کیا ہے؟ پریفرنس ہے. جب تمہیں چوائس دی جاتی ہے تو اس امیجیٹ فائدے کی خاطر اس ابدی فائدے کو، جس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، والآخرۃ خیر وابقی. جیسا میں نے کہا نا آڈی کے سیوک، تو آنکھیں بند کر کے آڈی، تو دنیا یا آخرت، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر وابقی. خیر کا مطلب ہے اتنی بہتر کہ کمپیریزن نہیں ہے، وابقی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو کبھی یہ بھی سوچ لیں، لائک ضرور دنیا حاصل کرو بٹ ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف دا فیکٹ کہ آخرت میں یتیم ہو. دنیا میں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش وہ ضرور کرو بٹ ناٹ ایٹ دا ایکسپینس کہ آخرت میں کیا ہو رہا ہے. وہ چیز اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کر رہے ہو نا، سو آپ نے فرمایا the world in comparison to the hereafter is like the amount of water one of you gets when he dips his finger in the sea. Let him see what his finger returns. یوں آپ نے ڈپ کیا اور ایسے باہر نکالا تو یہ جو ٹپ پہ ذرا سی نمی رہ گئی ہے، اتنی رہتی ہے نا، اور تو کچھ نہیں باقی واپس آیا. تو آپ نے فرمایا دنیا کو آخرت سے کمپیئر کرو تو ایسے ہی ہے جیسے آخرت سمندر ہے اور آپ اپنی فنگر اس سمندر میں ڈپ کرو تو جو واپس رہ جائے گا یہ دنیا کی مثال ہے. اس دنیا کی خاطر اس سمندر کو قربان نہ کرو. اس یعنی کہ جس سے میں کہتا ہوں نا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمیں رکوع اور سجدے کا فرق ہی نہیں پتا. آپ نے فرمایا مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. ہم نے تو وہ کبھی قرب محسوس نہیں کیا، کبھی وہ لاس بھی فیل ہونا شروع ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے. ابھی میں کل جس میں کلاس پڑھا رہا تھا تو وہ یوں بچہ کچھ کر رہا تھا، ٹھک فون نیچے گرا. ہاں یہ جو اس کا سانس بند ہوا ہے کہ فون نیچے گرا ہے، میری فجر قضا ہوئے تو مجھے اتنا سا دکھ ہو. بس یہ کمپیریزن کا پرابلم ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا جس کو دنیا کے تو سکریچ کا بھی اثر ہو، اور آخرت میں آپ نے فرمایا نا کہ کسی مومن کا ایک روزہ چھٹ جائے تو وہ ساری زندگی اس کا نعم البدل نہیں پورا کر سکتا. The entire life cannot be a compensation for that. آج کہتے نہیں بار بار حج اور عمرہ کیوں کرنا ہے؟ وہ نا ریٹرن آن انویسٹمنٹ. ایک نماز حرم کی وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اور نبی علیہ السلام نے بار بار عمرہ کیا، بار بار حج کیا. جب ایک مکی دور ہے، جب فرض نہیں ہوا تھا تب بھی آپ ہر سال حج کر رہے تھے. آپ کے وصال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہر سال حج پہ گئے. عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں جو آخری چند سال تھے فتنے کے، اس سے پہلے ہر سال حج پہ جا رہے تھے. وہاں پہ آ کے ہمیں کہہ دیتے کہ نہیں غریب کی شادی کر دو. غریب کی شادی بھی کرو، ایز اف جو سارے حج اور عمرہ نہیں کر رہے وہ غریبوں کی شادی کر رہے ہیں. Why are we confused between this? یہ تو ایسے ہی کہہ رہی، میں کہہ رہا ہوں جی ڈیفینس میں بھی پلاٹ لے سکتے ہو، لو، اور بیجر ٹاؤن میں بھی لے لو. منع تو نہیں کیا، سارے لے لو، جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے کر لو. A lot of times علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا رزق وہی ہے جو تم نے کھا لیا، کنزیوم کر لیا اور آگے بھیج دیا، باقی تو ورثاء کے لڑنے کے لیے ہے. یہ آپس میں لڑتے رہیں گے کہ پلاٹ تیرا ہے کہ میرا ہے. تو اپنی زندگی میں اپنے پر بھی آپ نے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار دیکھیں.
یعنی کہ اللہ نے دیا ہے تو فقیری ظاہر کرو، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ ایک شخص تھا بال نہ یوں بکھرے ہوئے اور لباس بھی بالکل ہی خستہ حالت، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا بہت کرم ہے۔ تو پھر اس پہ یہ کہا کہ اللہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر نعمتیں دی ہیں تو اس نعمتوں کو استعمال کرو، شکر کرو اللہ کا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ مومن کے پرسپیکٹو سے کہ جب وہ کھا پی کر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس بات پر اجر دیتے ہیں۔ اور اچھا، اسی دنیا کے کمپیریزن میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں واک کرتے ہوئے آ رہے تھے اور آپ کے ارد گرد دونوں طرف آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ ایک بھیڑ مری ہوئی پڑی تھی، ہے نا، بالکل خستہ حالت میں، مردہ حالت میں تھی، اور اس کے کان بھی بہت چھوٹے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کان چھوٹے ہونا، اس کان کٹے ہونا وہ عیب ہے جب آپ جانور کے پراسپیکٹ سے بات کر رہے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرتے گزرتے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہو؟ اس مردہ بکری کو 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ہم تو اس کو 1 درہم چھوڑ کے 1 درہم سے کم پہ بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے، یعنی بے قیمت چیز ہے، اس کو کیوں ہم خریدیں گے 1 درہم میں بھی؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ڈو یو وش ٹو گیٹ دس فری آف کاسٹ، مفت لینے کو تیار ہو؟ تو پھر صحابہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ایسی حالت ہے کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتی نا تو اس کے اس عیب کی وجہ سے، کیونکہ عربوں کے لیے کان کٹے ہونا بہت بڑا عیب تھا، تو ہم تب بھی لینے کو تیار نہ کرتے، یعنی کہ یہ کب بھی قابل پسند نہیں تھی، یہ تو مردہ حالت میں ہے تو ہم نہیں لیں گے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس پوری دنیا کی قیمت اللہ رب العزت کی نظر میں اس مردہ بکری جتنی بھی نہیں ہے، اس مردہ بکری کی بھی اتنی نہیں ہے۔ یہ وہ سودا ہے جو اللہ تعالیٰ آفر کر رہے ہیں، خیر و ابقا، کہ میرے بندے کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی لگا، اپنے وقت میں سے، اپنی فزیکل سٹرینتھ میں سے، اپنے مال میں سے، اپنی ریسورسز میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خیر و ابقا ہے۔ تو یہ اوور انڈلجنس ان دس لائف از اے پرابلم، کہ بس پھر یہی رہے زندگی کا مقصد، اس کی وجہ سے، کیونکہ سارا وقت، ساری ریسورسز دنیا پہ لگ رہی ہیں، آخرت کی قدر ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا نا، جہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی کہ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آخرت irrelevant اتنی ہو گئی ہے کہ اب نوجوان سے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سر آخرت کو ذرا سائڈ پہ کر کے بتائیں۔ لا حول ولا قوت، مومن کی انڈرسٹینڈنگ آخرت کو سائڈ پہ کر کے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کس قسم کا دین ہے، یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلو اور پھر بات یہ کرو کہ آخرت کو سائڈ پہ کر کے بات کریں۔ That's not possible. That's not possible. تو تیسرا قسم کا وہ پلیجرز ہیں، اور یہ صرف اور صرف مومن کو اویلیبل ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، کہ آپ اپنی دنیا گزار رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو باعث اجر کر دیں۔ یعنی کہ ہر وہ کام جو للہ فی اللہ کیا جائے گا، للہ فی اللہ کیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اجر کا باعث بنائیں گے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ایک وہ صدقہ جو آپ کسی غریب کو دے دو، فقیر کو دے دو، ایک وہ ہے جو کسی یتیم کو دے دو، اور ایک وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ تو بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ سبحان اللہ، بس نیت یہ ہو کہ میری ذمہ داری ہے ایز اے ممبر آف دا ہاؤس ہولڈ کہ میں نے ان سب کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو آپ کا کمانا اور آپ کا خرچ کرنا، یہ تو ہم زیادہ تر زندگی گزرتی کس میں ہے؟ اسی کمانے کھانے میں گزرتی ہے۔ تو اس سارے کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس تعلق قائم کرنے پر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یعنی کہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس خواہش پوری کرنے پہ اسے کیوں اجر ملے گا؟ ہاں، اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حرام کرے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے۔ وہ جو پہلا ٹائپ آف پلیجر تھا، ہاں، جس میں آپ زنا، شراب اور اس قسم کے کام کر رہے ہو، تو وہ کرنے پہ پکڑ ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل پکڑ ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب حرام کرنے پر پکڑ ہے تو پھر حلال کرنے پر اجر بھی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے میری پوری زندگی
جس میں میں اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، اپنے بال بچوں کے لیے اپنے گرد خیر کا باعث بن رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سارے کو اجر بتا رہے ہیں، اس سارے کو اجر بتا رہے ہیں. It's just about the right mindset. اور پھر اللہ تعالیٰ ان میری اور آپ کی پوری زندگی کو نا ایک آیت میں all stages covered کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زندگی میں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیا ہے؟ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ انسان کی زندگی کا سٹارٹ کیا ہے؟ جب بچہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعب، کھیل تماشا ہے، بے مقصد زندگی ہے. ایک بچہ ہے نا تو کوئی مقصد ہے ہی نہیں. یہ جو پہلے 2 3 4 سال ہیں اس از لائک پوائنٹلیس لائف. دودھ پی رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کھیل رہا ہے، موو کر رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں. دیٹس دا اسٹارٹ آف ہیومن لائف. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے. اچھا پھر دین ہی مووز آن، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لہون. تو جب وہ آپ سمجھ لیں پری ٹین ایج کا ٹائم فریم ہے، ماما کو بتاؤ، آج اس کو واش روم جانا ہے. تو جب اس سے تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو اب لہون ہے، ابھی بھی کھیل ہے، ابھی بھی انٹرٹینمنٹ ہے، بٹ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ فزیکل ایکسرسائز یا مینٹل ایکسرسائز اٹیچ ہو جاتی ہے. ناٹ این الٹیمیٹ گول، بٹ یہ جو شروع میں 2 سٹیجز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ پری میچورٹی ہے، پری پیوبرٹی ہے. بائی دی وے پیوبرٹی از the time when دین شریعت یہ سمجھتی ہے کہ انسان بالغ ہو گیا ہے اور اب اکاؤنٹیبل ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا وہ ہم کہتے ہیں جو ٹین ایجر ہے، الحمدللہ یہ جو ٹین ایجر ہے، یہ ٹین وہ وقت ہے جس میں دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا. تو جو پہلے 2 سٹیجز ہیں وہ کیا ہیں؟ بے مقصد کھیل تماشا، اور اس کے بعد چاہے مقصد بھی ہو، چاہے فزیکل ایکسرسائز اٹیچڈ ہے لائک سوئمنگ، آرچری، ہارس رائڈنگ، اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جس کا فزیکل یا مینٹل کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا، بس وہ لہو کے طور پر بتایا. پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کی ایک سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ وزینتن. ہاں اب وہ اچھا دکھنا چاہتا ہے. ہاں تو وہ لڑکیاں کیا ہے، وہ جیسے اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو اب ہیئر کٹ کی فکر ہے، دا وے یو ڈریس اس کی فکر ہو جاتی ہے، دا وے یو کیری یور سیلف وہ اس کی فکر ہو جاتی ہے. تو وہ اس دنیا کے بیوٹیفیکیشن پروسیس کا وہ پارٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، اپنی سیلف امیج کو وہ امپروو کرنے پر لگ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آتا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کہ وہ جو کمپیٹیٹیو ایج ہے جہاں پہ پھر آپ ایک دوسرے سے مقابلے بازی پہ آتے ہو، چاہے وہ ایکڈیمکس کا سٹیج ہے تو ایک دوسرے سے مقابلہ ایکڈیمکس میں ہے، ایکڈیمکس کے فوراً بعد کس کو اچھی جاب مل رہی ہے، کس نے بزنس سٹارٹ کیا ہے، کون گرو کر رہا ہے، کون گرو نہیں کر رہا. تو اس کمپیٹیٹیو سٹیج میں آتے ہو کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں لگتے ہو. And this is like the time where you're moving towards the peak of your life. اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ اس وقت پھر مال اور اولاد، possessions اکٹھا کرنا، ویلتھ جوڑنا، آپ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہو. اور اس سٹیج کے بعد اٹس اے ڈکلائن، اس سٹیج کے بعد اٹس اے ڈکلائن. اور یہ سارا پروسیس وہ کھیل تماشے سے شروع ہو کے اس پوائنٹ پہ پہنچ جانا جس وقت میں کہوں گا نا کہ آپ کے بچے ہو جاتے ہیں اور بچے اسکول گوئنگ ایج میں ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کے فیوچر کی فکر ہوتی ہے جس کے لیے آپ سیو کرنا شروع کر دیتے ہو. اس وقت آپ کہتے ہو کہ پراپرٹی بنا لو کہ بچوں کے کام آئے گی، کوئی انویسٹمنٹ کر دو کہ بچوں کے کام آئے گی. اس سٹیج کے بعد اٹس اے ڈکلائن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کی اس زندگی کی مثال کیسی ہے؟ جیسے جب بارش ہوتی ہے نا اور زمین سے سبزہ نکل آتا ہے، تو اس سبزے کو دیکھ کر جو کسان ہے، کفار کہتے ہیں کسان کو، اور کسان جو بیج چھپاتا ہے اسی سے اس کا جو اصطلاحی معنی کافر ہوتا ہے، انکار کرنے والا، کہ وہ بھی اندر چھپی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کسان جس طرح اس نباتات کو دیکھ کر اور اس ہریالی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ کیا کمال ہے، but that's not the end. اس کے بعد وہ نا اس ہریالی سے وہ پلاہٹ کی طرف جائے گی اور پھر ختم ہو جائے گی اور پھر ایک وقت آئے گا جیسے تھی نہیں. تو بالکل اسی طرح انسان کے یہ جو سٹیجز آف لائف ہیں،
There's no way you can stop yourself at any stage. بچے سے پوچھو نا تو وہ کہے گا بس کھیل تماشے میں لگا رہنے دو. لیکن جیسے ہی آپ اگلے سٹیج پہ آتے ہو تو آپ کو وہ بچپن کا کھیل تماشا بے مقصد سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں, اور پھر جیسے ورکنگ لائف میں آتے ہو تو وہ جو ٹین ایجز کا ساری زندگی تھی کہ پتہ نہیں انسان اپنے ہواؤں میں کہاں پہ ہے, وہ سب بے مقصد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے یہ کنٹینیوس ٹرانزیشن میں ہو, ایک وقت آنا ہے کہ تم کھائے ہوئے بس کی طرح اینڈ ہو جاؤ گے, اور اس وقت اس سارے کو دیکھتے ہوئے اس بے مقصدگی کی یقین آ جائے گا. لائک مائی لائف اینڈیڈ, اور اس پوری زندگی کو گزارتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو ہی پورا نہیں کیا. میرا رب مجھ سے کیا چاہتا تھا میری جوانی میں, میری پیک پہ, میرے اس دنیا سے جانے سے پہلے میرے اللہ رب العزت نے مجھ سے کیا چاہا, میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس نے اپنے آپ کو خود حقیقت سے چھپائے رکھا, ہاں ہم جیسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا جب, تو ضمیر اندر سے چیخ رہا ہوتا ہے نہ کر. کبھی بھی انسان کو گناہ کر کے سکون نہیں آ سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ اطمینان گناہ میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کرے اور سکون اطمینان سے زندگی گزارے, ایسا کوئی پلیجر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. ایسے کافر, ایسے انکار کرنے والے کا, ایسے اندھے کا جس نے اپنی آنکھیں بند رکھی, اس ساری حقیقت کو بلا کر وہ صرف دنیا کے مزوں میں لگا رہا, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. تو فرماتے ہیں پھر ایسے شخص کے لیے شدید عذاب ہے, اور وہ جس نے حقیقت سے آنکھیں نہ بند کی, وہ مغفرۃ من اللہ ورضوان. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بے مقصد پیسہ نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم گمان کرتے ہو تمہیں بیکار کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا. اور ہم جیسوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ معاف کر دیے جاؤ گے, قول لا الہ الا اللہ, کہ بس یہ کلمہ پڑھنے سے, ایک دعویٰ کرنے سے مسلمانی کا معاف کر دیے جاؤ گے. ضرور بضرور تمہیں آزمایا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے کو الگ کر دیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ زندگی جب اپنی لائف سیٹ ہو نا, سب کچھ پلان کے مطابق جا رہا ہو, تو ہم سمجھتے ہیں اللہ بھی خوش ہیں. پڑھ رہے تھے تو ٹھک ٹھک گریڈز آ رہے تھے, جاب کے لیے اپلائی کیا تو جاب مل گئی, پروموشن بھی ہو رہی ہے, گروتھ بھی ہو رہی ہے, انفلیشن کو بیٹ کرتے ہوئے میری انکم میں گروتھ بھی آ رہی ہے, الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. اللہ کے کرم کی صرف زندگی میں ایک نشانی ہے, کتنا وقت اللہ کی رضا میں گزرا. اور جب کوئی رکاوٹ آتی ہے نا, ہم کہتے ہیں وہ آزمائش آ گئی, چاہے وہ انڈیویجول ہو یا کلیکٹیو ہو. اللہ رب العزت کی آزمائش اور اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کا پیرایا وہ دنیا کا آنا یا دنیا کا جانا نہیں ہے کہ فلڈز آ گئے, پورا پاکستان ڈوب گیا تو اللہ ناراض ہیں. ہاں, اور اگر ہم اکنامک گروتھ پہ 6% پہ ہٹ کر گئے اور ٹریڈ سرپلس میں آ گئی اور نہ ڈالر بھی کم قیمت ہونا شروع ہو گیا اور ہماری انکمز بڑھ رہی ہیں تو اللہ خوش ہیں. نہیں, یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے. اگر یہ کرائٹیریا ہوتا تو نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو کیا اللہ ان سے راضی نہیں تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جب آسانی دیکھتے تھے تو روتے تھے کہ اللہ کے نبی ڈیفینیٹلی اللہ کے زیادہ قریب تھے. ہاں, ان کے دور میں تنگی اور عمر کی دور میں فراخی, کیونکہ وہ جب وہ مال غنیمت آتا دیکھتے تھے تو اس بات پر پریشان ہوتے تھے. پانی مانگا, ایک دفعہ ان کو ٹھنڈا شربت دے دیا گیا, داڑے مار کے رونا شروع ہو گئے کہ عمر کو پانی مانگنے پر شربت دیا جا رہا ہے, کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عمر کی ساری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا کی آسائشوں میں عطا کر دیں. That's the mindset that we need to have. یہ مائنڈ سیٹ لے کے جب چلو گے تو پھر اس شخص کے لیے ہے وہ مغفرۃ من اللہ ورضوان. یہ رضوان کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا ہے, جو جنت میں جا کے مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا اللہ تجھ سے راضی ہے, کبھی ناراض نہیں ہوں گے. یہ وہ چیزیں جو ہم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی ہے کیا بر دھوکے کا گھر. یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے, یہ صرف اور صرف تیری آنکھوں کو بند کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, اور یہی امتحان ہے. تو مومن وہ نہیں ہو سکتا جو اس دنیا کی ہریالی میں اتنا کھو جائے کہ اس کو بھول ہی جائے کہ میں امتحان دینے آیا تھا. اللہ کی رضا کی اس کو فکر ہی نہ رہے, اللہ کی نافرمانی میں جا رہا ہے, اس کو یہ خوف ہی نہ ہو کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کیا کروں گا. یہ مومن نہیں ہو سکتا. That's the mindset that Allah Ta'ala wants all of us to have.
اور یہ وہ شخص ہے جو پھر اس دنیا کے دھوکے سے بچنے کی امید رکھ سکتا ہے. The only criteria that we have to judge ourselves on the fact کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں, تو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو دیکھو اللہ نے کن کاموں میں مصروف رکھا ہے. اگر تو زندگی میں وہ کام نصیب ہو رہے ہیں جس کی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے رضا کی امید ہے, تو سمجھو دنیا میں بھی راضی ہیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کئی دفعہ تمہیں اتنا دوں گا فریحوا بہا, ہاں تم خوش ہو جاؤ گے کہ یار الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. پھر ایک دم پکڑوں گا. اللہ کے کرم کی نشانی میں حرام میں بہ رہا ہوں, ہاں نماز پڑھوں نہ پڑھوں بزنس صحیح چل رہا ہے, ہاں اللہ کو کبھی یاد کروں یا نہ کروں سب خوش ہیں. یہ نشانی نہیں ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں. نہ ہی یہ دنیا کا وہ سکون و اطمینان ہے جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا میں لینے کے لیے چلے جاؤ. اللہ کی رضا ضروری ہے. اور اس کے لیے جیسا میں نے کہا نا, اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ایک ایسا ہمارے ارد گرد نظام ہے جس میں اللہ کی بات ہی نہیں ہے. آج رینڈم یوٹیوب ٹک ٹاکرز, ہاں سبحان اللہ, ملٹی ملین ویوز. سمجھ میں نہیں آتی کہ یار قوم اتنی ویلی کیسے ہے. اور اب خیر کی بات یہ نہیں کہ کون کر رہا ہے, پوری دنیا میں کہیں بھی کر رہا ہے. دنیا کے جو ٹاپ سپیکرز ہیں اس وقت, لائک دے ٹاک سینس اینڈ دے ٹاک ریلیونٹ, اینڈ یو couldn't have more sense out of Quran and Sunnah. آپ ان کے ویوز چیک کر لو. کسی نے تماش بینی میں گانا گایا تو بلین ویوز ہیں, اور اگر آپ کا کوئی بندہ قرآن بیان کر رہا ہے اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اس دنیا میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار سارے کر رہے ہیں تو میں کیا کروں, everybody is doing it, تو پھر میں کیسے کسی اور ڈگر پہ چلا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, اگر تم کیا کرو اطاعت کرو اس کی جو دنیا میں اکثر لوگ ہیں, يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, یہ تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے. یا اللہ رب العزت کا نظام اس سینس میں صحیح اور غلط کا معیار ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے, سب حلال کو حرام کہیں حرام کو حلال کہیں فرق نہیں پڑتا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے, اپنے گمان اپنے قیافوں پہ چل رہے ہیں, اپنے ہائپوتھیسس بنائے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے جو مرضی کرتے رہو. اکثریت کس رستے پر چل رہی ہے وہ معیار نہیں ہے, معیار میرا اللہ اور نبی علیہ السلام ہے. تو ہم ان سب کے پیچھے نہیں لگ سکتے. And this is something all of us, me and you including, we need to connect back to Allah Rabbul Izzat. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا قیامت کے روز کہ اللہ میں کیا کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, قد جاءکم بصائر من ربکم, جیسے نا ایک دم روشنی ہو جائے اندھیرے میں, ہاں سرچ لائٹ آن ہو جائے سب نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ. اللہ رب العزت نے روشنی کر دی ہے, اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا سامان مہیا کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں آنکھیں کھول دی ہیں. جو بھی کھولے گا جو بھی دیکھے گا وہ اپنے فائدے کے لیے, فلنفسہ, فائدہ بھی مجھے ہی ہوگا. اور پھر فرمایا ومن عمی فعلیہا, اس سارے دکھنے کے باوجود جو اندھا بنا رہے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے اندھا ہے کہ پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ کیا کرنا ہے. فمن عمی فعلیہا, تو اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے کھول کھول کے بیان کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنا رستہ بتا دیا کہ کیا کرنا ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ, تو میں تم پر گارڈین نہیں ہوں کہ میں تمہیں فورس کروں گا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. تمہاری مرضی ہے کہ اس دکھے پہ یقین کرتے ہوئے چلو یا پھر اندھے بن کے زندگی گزار لو. That's the choice you have. And then the last thing that Allah Ta'ala mentions in the Quran, قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, وہ every single thing that is this دنیا. اور میں نے شروع میں کہا نا کہ different stages پہ میں جو کچھ حاصل کرتا جا رہا ہوں تو اللہ رب العزت ایک ایک چیز منشن کر کے مجھے ایک میسج دے رہے ہیں. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ, سارے رشتے بتا دیے. یہ تمہارے بہن بھائی ماں باپ دوست عزیز و اقارب, تمہارے کانٹیکٹس تمہارے کنیکشنز, ہاں یہ تمہارے فون بک کے سارے کانٹیکٹس, یہ تمہاری فیس بک کے سارے فالوورز, whoever you claiming to. پھر وَأَمْوَالٌ, وہ تمہارا مال. اللہ تعالیٰ آگے عجیب بات کرتے ہیں مال کے بارے میں کہ جس کا تمہارے اندر خوف ہے کہ نکل نہ جائے, ہاں کم نہ ہو جائے.
وہ اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، وہ تمہاری ٹریڈ اینڈ کامرس جس کے کم ہو جانے کا تمہیں ڈر ہے کہ چلی گئی تو کیا کروں گا. ہاں انفلیشن ہو گئی ہے، اپنا اس انفلیشنری پریشر میں ریئل پرچیزنگ پاور کو کیسے مینٹین کرنا ہے، یہ جو سارا تمہیں ڈر ہے. وہ مساکن ترضونها، اور یہ جن گھروں میں تم رہتے ہو بڑے تم خوشی سے رہ رہے ہو، یہ سب احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے. جب تمہیں اپرچونٹی کاسٹ، جب تمہیں چوائس دی جاتی ہے تو تم چپ کر کے اپنا مال، اپنے کانٹیکٹس، اپنا فائدہ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سائیڈ لائن کرتے ہو. تو اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت تمہیں ان سب سے ہے، فَتَرَبَّصُوا. This is like a challenge that Allah Ta'ala does to all of us کہ پھر صبر کرو. ہاں but then just wait حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِي وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. پھر اللہ رب العزت کے فیصلے کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. That's the only thing that we need to take away. کہ مجھے اللہ اور اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے جو رستہ بتایا مجھے اس کی زیادہ طلب ہے کہ I am sacrificing all that for whatever in this dunya is available to me. That's it. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب تک ہم اس دنیا سے انگیج نہیں کریں گے، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے، صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کریں گے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کس چیز سے بچنا ہے کس چیز سے نہیں بچنا، یہ سب کچھ اس زاویے سے نہیں دیکھیں گے، فتربصوا، پھر ویٹ کرو اس امر کا جو آنا ہے. کب کس وقت کس کی موت آنی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے جس سے ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ابصر، جس نے دیکھنا ہے وہ اسی پر ہے، وہ اسی فلنفسی، تمہاری اپنی جان کے لیے ہے. ومن عمی فعلیہا، اندھے بن کے رہنا چاہتے ہو تو اس کا نقصان بھی خود ہی اٹھاؤ گے. It's that simple. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی دنیا میں اپنی حقیقت کی آنکھ سے دکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پہ عمل نصیب فرما دیں. نبی علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے، جب پڑھتا ہوں نا اس کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل نصیب فرمائیں. کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے حق کو حق کر دکھائیے، اور پھر اس حق جس کو دیکھ لیا اس پر چلنا نصیب فرمائیے. تو سب سے پہلی کہ یا اللہ جب میں دیکھ رہا ہوں مجھے وہ دکھا جو تو دکھانا چاہتا ہے، اور جب وہ دکھ جائے تو وہ عمیہ والا معاملہ نہ ہو. ہاں پھر میں اندھا بن کے زندگی نہیں گزارنا چاہتا. یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ فائدہ بھی میرا ہی ہے، تو دکھا بھی مجھے میرے فائدے کے لیے رہا تھا، تو مجھے وہ دکھا جو تیری رضا ہے، اور پھر مجھے اس پہ چلا جس کا فائدہ مجھے دنیا اور آخرت میں ہے. اللہ رب العزت ہمیں وہ زندگی اور وہ موت عطا فرمائے جو نہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا باعث بنے گا. وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار والی زندگی اور موت عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے کریم آقا ہمارا آسان حساب لیجئے گا، اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما دیجئے گا. اے کریم آقا ہمیں اس دنیا کے اندھے پن سے بچائیے گا. اے کریم آقا جس حقیقت کو نبی علیہ السلام نے اور آپ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا، اے کریم آقا وہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرما، اس کے مطابق زندگی عطا فرما. یا اللہ اس حال میں زندہ رکھیے گا کہ آپ راضی ہوں. اے کریم آقا اس حال میں دنیا سے لے جائیے گا کہ آپ راضی ہوں. یا اللہ اپنی ناراضگی سے بچائیے گا، اپنی ناراضگی والے اعمال سے بچائیے گا، اپنی ناراضگی والی سوچ فکر سے بچائیے گا، اپنی ناراضگی والی چاہتوں سے بچائیے گا. اے کریم آقا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ویسا بنا دیجیے جیسا آپ چاہتے ہیں. اے کریم آقا ہمیں نہیں بننا آتا آپ بنا دیجیے، ہمیں نہیں چلنا آتا آپ چلا لیجیے. اے کریم آقا ہمیں ویسا بنا لیجیے جیسا دیکھ کر آپ یہ فرمائیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے کریم آقا ہمیں بھی اپنی رضا عطا فرما دیجیے، دنیا اور
آخرت میں سکون اور اطمینان نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم آقا وہ اعمال نصیب فرما دیجئے جس میں دنیا کی حسنات ہیں اور اس میں آخرت کی حسنات ہیں۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے کریم آقا آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے گا۔ ہم تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اے کریم آقا ہم دنیا کی مشکل برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی ذلت کیسے برداشت کریں گے؟ آپ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے کریم آقا آپ یہ نہ دیکھے گا کون مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، اپنی جود و سخا کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا وہ عطا فرما دیجئے جو نبی علیہ السلام نے آپ سے مانگا، ہر اس خیر کا جو انہوں نے تقاضا کیا، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما، اور ہر اس شر سے جس سے پناہ مانگی، یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما، یا اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔